جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کام میں انسان جلدی کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو فلائٹ پکڑنی ہے یا ٹرین پکڑنی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ٹرین اتنے بجے کٹیہار اسٹیشن چھوڑ دے گی یا فلائٹ اتنے بجے باپ ڈوگرا ایئرپورٹ سے یا پٹنہ ایئرپورٹ سے روانہ ہو جائے گی اور آپ کے پاس وقت محدود ہے اور وہ فلائٹ آپ کی بڑی قیمتی ہے، آپ کو جہاں جانا ہے، جس منزل پر جانا ہے، اگر وہ فلائٹ چھوٹ گئی یا وہ ٹرین چھوٹ گئی تو آپ کا سارے سفر کی ترتیب آپ کی خراب ہو سکتی. تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، فلائٹ کے چھوٹنے کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم ایک ایک منٹ کو بہت ہی قیمتی سمجھیں. اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹائم کو یوٹیلائز کریں، سمے کا سدپیوگ کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں. میرے بھائیوں، دنیا کی فلائٹ اگر چھوٹے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کا 8,000 کا 10,000 کا ٹکٹ برباد. دنیا کی ٹرین اگر چھوٹے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو دلی کل پہنچنا تھا، پرسوں پہنچے. لیکن ایک سفر ایسا ہے جو ہم سب کو کرنا ہے اور اس سفر میں ٹرین کب چھوٹے گی ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کل ہی ہمارا سفر آخرت شروع ہو جائے. ہم جب رات میں بستر پہ سوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. کبھی آپ نے اس دعا پر غور کیا؟ بھئی آپ مر تو نہیں رہے، آپ تو سونے جا رہے ہیں، بستر پہ سونے جا رہے ہیں اور آپ کو دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے جی رہا ہوں. اور صبح جب بستر سے آپ اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور مرنے کے بعد اسی کے پاس پلٹ گیا. یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی؟ انسان تو بستر پہ سو رہا ہے، پھر مرنے کے بعد کیوں ہو رہی ہے؟ گویا یہ دعا سکھا کر کے اللہ کے نبی آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم بستر پہ سونے جاتے ہو تو یہ بھی ایک طریقے کی موت ہے. جب تم سو جاتے ہو ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہو، تمہارا اپنی ریئل لائف سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا. تم پیر گنج کے گاؤں میں سو رہے ہو اور خواب میں تم دلی کی سیر کر رہے ہو. تم اپنے بستر پہ سو رہے ہو اور خواب میں تم مکہ اور مدینہ کی زیارت کر رہے ہو. تم ایک الگ دنیا میں ہو. اے میری امت کے لوگوں، ایسا ہی مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا. تمہاری باڈی تو قبر کے اندر ہوگی، لیکن تم کسی اور دنیا میں رہو گے جس دنیا کو قرآن و حدیث کے اندر برزخ کہا گیا ہے. برزخ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کبھی روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا، روڈ پر ایک طرف کی روڈ کو دوسری طرف کی روڈ سے الگ کرنے کے لیے ایک ڈیوائیڈر لگایا جاتا ہے. اسی کو عربی میں، اسی ڈیوائیڈر کو یا اسی بیریئر کو عربی میں برزخ ہے. گویا جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اب اس کی زندگی
اور ہماری زندگی کے بیچ میں ایک بیریئر آ گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ بڑی دیر کر دی مہربان۔ مرنے کے بعد انسان جب قبر کے اندر ہے، برزخ کی زندگی وہ گزار رہا ہے، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، کتنا ہی بڑا کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، قبر سب کو پکڑ کر کے دبوچے گی۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، ایک مرتبہ قبر سب کو پکڑے گی، ایک مرتبہ قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی۔ او دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والوں، کبھی اپنی کار میں بیٹھ کر کے تم جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے کار کی لائٹ کو تم بند کر دو، اسکارپیو کی لائٹ کو بند کر دو، جنگل کے بیچوں بیچ میں روڈ کے اوپر آپ کی گاڑی کھڑی ہے اور ہیڈ لائٹس بند ہے، اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو میرے پیارے بھائیوں، کار تو پھر بھی چوڑی ہوتی ہے، قبر تو اس کار سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للقبر زغتتن، قبر تو سب کو پکڑے گی، سب کو دبوچے گی، قبر سب کو دبوچے گی۔ عذاب قبر سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی، میرے اوپر بھی ہوگی، آپ کے اوپر بھی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نیک صحابی تھے، بہت اونچا ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، انتقال ہو گیا ان کا، بھاری بھرکم بدن تھا، جنازہ جب اٹھایا جانے لگا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ کچھ منافقوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، سعد ابن معاذ کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ، اللہ کا عرش بھی سعد ابن معاذ کی وفات پر ہلنے لگا تھا۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتحت لہو ابواب السماء، جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے فرشتے ویلکم کرنے لگے، استقبال کرنے لگے کہ سعد ابن معاذ آ گئے۔ اتنے بڑے صحابہ، ان کا جنازہ آیا، ان کی میت کو اللہ کے نبی قبر میں اتار رہے ہیں۔ جب جنازے کو میت کو قبر میں اتار دیا گیا، اللہ کے پیارے نبی اسی قبر کے پاس کھڑے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ کے چہرے پر خوف آ گیا، ڈر آ گیا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اپنے نبی کو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی سبحان اللہ کا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ تکبیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟
آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم القبر، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کی میت کو جب قبر میں اتارا گیا، ان کی قبر ان کے اوپر ٹائٹ ہو گئی، ان کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اور اے میرے صحابہ، ان للقبر زغتتن، قبر سب کو پکڑے گی، قبر سب کو دبوچے گی، لو نجا منہ عدن، اگر کوئی قبر کے پکڑنے سے اگر بچ جاتا، لنجا سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ بچ جاتے، اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، مگر کوئی نہیں بچے گا۔ قبر تو مجھے بھی دبوچے گی میرے بھائی، آپ کو بھی دبوچے گی، یہ الگ بات ہے۔ ہم اور آپ تو اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ اب قبرستان میں قبر کو دیکھ کر کے بھی ہمیں اور آپ کو موت یاد ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہنسی مذاق کرنے والوں، قبرستان میں اپنے موبائل پر اپنی محبوباؤں سے بات کرنے والے بدماش نوجوانوں، قبرستان کی بے حرمتی کر کے اس کے اوپر جوا کھیلنے والے سخت دل لوگوں، یہ قبرستان وہ جگہ ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے ارب پتی، جنہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو کچلا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، ظلم و ستم کیا تھا، آج اسی قبرستان میں مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دے رہے ہیں۔ یہی وہ قبرستان ہے، یہی وہ قبر ہے۔ اللہ کے نبی کے داماد، اور ایسے داماد جن کے نکاح میں نبی کی دو دو بیٹیاں آئی تھی، عثمان غنی جو رقیہ کے بھی شوہر تھے اور جو ام کلثوم کے بھی شوہر تھے، جو نبی کے دوہرے داماد تھے۔